اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ اگلے دن پہلی بڑی خبر بہار اسمبلی انتخاب کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اب راہل گاندھی بھی رنگ میں اتر چکے ہیں اور بہار کی سرزمین پر وہ پہنچ چکے ہیں۔ راہل گاندھی کے پہنچتے ہی ایک سیاسی طوفان آ گیا ہے اور مودی اور شاہ کے خیموں میں بھگدڑ مچ گئی ہے۔ راہل گاندھی نے گزشتہ کل ایک انتخابی جلسے سے سبھا سے خطاب کرتے ہوئے این ڈی اے یعنی مودی اینڈ نیتیش شاہ ان تمام پر حملہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے بھائیوں، اس وقت نیتیش کمار کا پورا کے پورا ریموٹ مودی اور شاہ کے ہاتھ میں ہے۔ راہل گاندھی نے بہار کی اس جن سبھا میں پیپر لیک معاملے پر، ایسے ہی سواستھ کی بدحالی پر، صحت کی بدحالی پر اور ایجوکیشن کی تباہی پر اور کرپشن کو لے کر ریاستی حکومت کو یعنی نیتیش کمار یعنی کل ملا کے مودی اور شاہ کی حکومت کو، بی جے پی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ وہیں پر پرینکا دیدی نے صاف طور سے یہ کہا کہ اس وقت ہمیں بہار اسمبلی میں فتح یابی کی، جیت کی پوری امید ہے۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کی سرگرمیوں کے دوران پرینکا گاندھی نے مہا گٹھ بندھن کی حکومت تشکیل دیے جانے کا قومی امکان ظاہر کیا ہے۔ پرینکا نے بہار میں ابھی تک کوئی انتخابی ریلی بھلے ہی نہیں کی، لیکن کیرلا دورے کے دوران جب میڈیا نے ان سے بہار الیکشن کے بارے میں پوچھا تو بہت صاف لفظوں میں انہوں نے کہا کہ ہمیں بہار اسمبلی انتخاب میں فتح یابی کی پوری امید ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی افسوسناک خبر، جی ہاں، ملک کس دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ ممبئی کی خبر ہے جناب، یہ ملک کی سب سے بڑی معاشی راجدھانی ممبئی سے یہ خبر آ رہی ہے کہ یامی گوتم کی فلم تھی اسٹوڈنٹس کا اغوا کڈنیپنگ والی، بس اس کا ہی حقیقی زندگی کا منظر سامنے آیا ہے۔ ممبئی میں ایک شخص نے 17 بچوں کو یرغمال بنا رکھا تھا، کڈنیپ کر رکھا تھا، لیکن 17 بچے اب بحفاظت بازیاب ہو چکے ہیں۔ پولیس فائرنگ میں وہ شخص جس کا نام ملزم روہت آریہ بتایا جا رہا ہے، وہ پولیس فائرنگ میں اس کی موت ہو چکی ہے۔ ممبئی کے پوئی علاقے میں 17 بچوں کو یرغمال بنانے والا شخص پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہونے کے بعد اسپتال میں دم توڑ گیا۔ ایک ویڈیو کے منظر عام پر آتے ہی جس میں مشتبہ نے اپنی شناخت روہت آریہ کے طور پر کرائی
اور اپنے منصوبے کا اس نے ویڈیو کے ذریعے اعلان کیا. پولیس نے فوراً ریئیکٹ کاروائی شروع کی اور پھر پولیس فائرنگ میں آخر یہ شخص ملزم روہت آریہ کی موت ہو گئی. ناظرین تیسری بڑی خبر شملہ سے آ رہی ہے. جی ہاں، سنجولی کی مسجد کا معاملہ بہت گرمایا تھا، لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ سنجولی مسجد کی 5 منزلوں کو بلڈوزر کرنے کا عدالت نے حکم دے دیا ہے. ریاست کی معروف سنجولی مسجد کیس میں ضلع عدالت کا فیصلہ اس کے خلاف آیا. ای ٹی وی بھارت کے مطابق ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت نے وقف بورڈ اور مسجد کمیٹی کی اپیل کو رد کرتے ہوئے شملہ کے ایم سی کمشنر کورٹ کے مسجد کو منہدم کرنے کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے. یعنی ضلعی عدالت کا فیصلہ سنجولی مسجد کو بلڈوزر سے گرا دینے کا آیا ہے. ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے. جہاں امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صدر امریکہ، ان کا فرضی آدھار کارڈ بنایا گیا. کیوں؟ نظام کی سسٹم کی خامیاں، غلطیاں اور لاپرواہی دکھانے کے لیے. اس معاملے میں این سی پی لیڈر روہت پوار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ شرد پوار گروپ کے نوجوان لیڈر اور ودھایک روہت پوار ان دنوں ایک انوکھے مقدمے کی لپیٹ میں ہیں. ان پر الزام ہے روہت پوار پر کہ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام پر ایک فرضی آدھار کارڈ بنوایا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ ملک کے شناختی نظام آئیڈینٹی سسٹم میں کتنی تکنیکی کمزوریاں موجود ہے. یہ معاملہ اس وقت بحث میں آیا جب روہت پوار نے خود ایک پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ انہوں نے فرضی دستاویزات کے ذریعے ٹرمپ کے نام سے بھی آدھار کارڈ حاصل کیا ہے. پوار نے کہا کہ ان کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ عوام کو یہ دکھانا تھا کہ آدھار جیسا سینسٹیو سسٹم، حساس نظام بھی دھوکہ کھا سکتا ہے. ناظرین ریاست مہاراشٹر کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ای وی ایم کو لے کر، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو لے کر خبر ہے کہ ای وی ایم گھوٹالے کے خلاف 1 نومبر کو ہسٹوریکل مارچ، تاریخی مارچ ہوگا. جی ہاں، راج ٹھاکرے منشے کے سپریمو نے کہا کہ مہاراشٹر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ملک کے ایماندار ووٹرز کی توہین ہے، اپمان ہے. ای وی ایم گھوٹالے کے خلاف 1 مارچ کو، 1 تاریخ کو یعنی 1 نومبر کو عظیم الشان مارچ کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک مضبوط مارچ ہونا چاہیے. دلی کو معلوم ہونا چاہیے کہ مہاراشٹر میں کیا چل رہا ہے. وہاں کی صورتحال شیواجی پارک جیسی نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں جانتے کہ وہاں کتنی بسیں جاتی ہے، لیکن میں مہاراشٹر کے سپاہیوں، ووٹروں سب سے اس مارچ میں شامل ہونے کی اپیل کرتا ہوں. آج اس مارچ کے ذریعے مہاراشٹر میں غصہ ظاہر کرنا ہے. وہاں پر بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کرنے کے لیے آپ وہاں کام کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کا باس ایک ووٹر ہے. آپ کو مارچ میں شامل ہونے کی سخت اپیل کرتے ہوئے راج ٹھاکرے نے کہا کہ مہاراشٹر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ملک کے ایماندار ووٹرز کا اپمان ہے. راج ٹھاکرے نے کہا کہ ووٹرز کڑی دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں کھڑے رہ کر اپنا ووٹ، اپنا ادھیکار ڈالتے ہیں، اپنا نیتا چنتے ہیں، مگر ان کے ووٹ چوری کر لیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ مشینیں جو آج چل رہی ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، یہ مشینیں دنیا کے کسی بھی ملک میں استعمال نہیں کی جا رہی ہے، تو پھر بھارت میں آخر کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ منشا جی کا یہ مارچ اور یہ آندولن ای وی ایم کے خلاف، ای وی ایم گھوٹالے کے خلاف سچ مچ بہت اہم مارچ ہے اور اہم آندولن ہے. اس میں تمام لوگوں کو، تمام پارٹیوں کو ایک ساتھ آنا چاہیے. آئیے ناظرین، ایک عجیب و غریب خبر آ رہی ہے. یعنی ملک میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے کتنی ناپاک اور نیچ حرکتیں کی جاتی ہے، یہ خبر سے بھی پتہ چلتا ہے. اس سے پہلے بھی مسلمانوں کو آتنکوادی ظاہر کرنے کے لیے آتنکوادیوں نے نقلی داڑھی لگائی تھی، پورا مشہور واقعہ ہے. لیکن اب دیکھیں آپ،
کہ مندر کی دیواروں پر خود بھگوا آتنکیوں نے آئی لو محمد لکھا، خود ہندوؤں نے آئی لو محمد لکھا. جی ہاں، تاکہ علی گڑھ میں ماحول خراب ہو. علی گڑھ میں ماحول خراب کرنے کی تھی سازش. علی گڑھ کے تھانہ لودھا میں مندروں کی دیوار پر آئی لو محمد لکھنے کے معاملے میں پولیس نے اہم پیش رفت کرتے ہوئے 4 غیر مسلم یعنی ہندو جوانوں کو گرفتار کیا ہے. ایک بڑی خبر اس وقت اورنگ آباد، تاریخی شہر اورنگ آباد سے آ رہی ہے. مہاراشٹر کے اورنگ آباد سے. بھلے ہی نام بدل دیا جائے لیکن زبانوں پر، دل دماغ میں یہی نام رہے گا، چاہے ہڈھر بھی کر کے، مائی پاور کا استعمال کر کے کتنی ہی آپ کوشش کر لیں. خیر، تو اورنگ آباد سے یہ خبر آ رہی ہے کہ گنگا پور اسمبلی حلقے کے جعلی رائے دہندگان کو یعنی ڈپلیکیٹ ووٹرز کو ڈپٹی کلیکٹر ڈاکٹر شندے نے وارننگ دیتے ہوئے یہ کہا کہ ووٹر لسٹ میں ڈپلیکیٹ ووٹرز 15 نومبر تک خود اپنا نام ہٹا لیں. اگر ایسا نہیں کیا تو عوامی نمائندگی قانون 1950 کی دفعہ 22 کے مطابق کارروائی کی جائے گی. ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ریاست مہاراشٹر سے. جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ مہاراشٹر میں تمام اپوزیشن پارٹیاں یعنی کانگریس، راشٹروادی کانگریس شرد پوار گٹ اور شیوسینا ادھو ٹھاکرے، ان تمام اپوزیشن پارٹیوں نے ایک بڑا اتحاد کر لیا ہے. کس لیے؟ جعلی ووٹر لسٹ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. بلکہ یہ اعلان جنگ اتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے کہ اب جو بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں ان کو بھی روکنے کی تیاری اپوزیشن پارٹیوں نے کر لی ہے اور ریاستی الیکشن کمیشن کو 1 نومبر تک الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے. مہاراشٹر کی اپوزیشن جماعتوں نے جمعرات کو یعنی گزشتہ کل الزام لگایا کہ ریاست میں تیار کردہ ووٹر لسٹیں غلطیوں اور جعلی اندراجات ڈپلیکیٹ ووٹر لسٹ بھری ہوئی ہے اور بلدیاتی انتخابات سے پہلے ان میں درستگی اور شفافیت لانے کا مطالبہ مہاراشٹر اپوزیشن پارٹیوں نے کیا ہے. یعنی یہ بڑی خبر ہے کہ اپوزیشن پارٹیاں اگر سب ایک ساتھ ہو کر روڈ پر اتر آتی ہے تو جناب آنے والے جو نگر پالیکا، مہانگر پالیکا، یہ سب الیکشن ہونے والے تھے، ان کو روکا جا سکتا ہے. بڑی چوکانے والی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، عمر خالد اور شرجیل امام یہ تمام جو اسٹوڈنٹس تھے جن کو دلی فساد میں اٹھایا گیا تھا اور 5 سال تک ان کے خلاف کوئی مضبوط ٹھوس ثبوت جمع نہیں کیے جا سکے، مگر 5 سال سے ان کو ضمانت بھی نہیں ملی. لیکن اب اور بڑی چوکانے والی خبر آ رہی کہ دلی پولیس نے ان عمر خالد اور دیگر پر سپریم کورٹ میں سنسنی خیز دعویٰ کیا ہے، الزام لگایا ہے. اور دلی پولیس نے عمر خالد اور دیگر جتنے ان کے ساتھی ہیں ان پر جو CAA کے خلاف احتجاج اور آندولن کر رہے تھے، ان کے CAA احتجاج کو دلی پولیس نے سپریم کورٹ میں حکومت گرانے کی سازش کا الزام لگایا ہے کہ یہ لوگ حکومت کو گرانا چاہتے تھے. پولیس نے گزشتہ کل سپریم کورٹ میں یہ دعویٰ کیا کہ JNU کے سابق طالب علم رہنما عمر خالد اور ان کے ساتھیوں نے CAA کے خلاف اسپانسرڈ احتجاجات کو ملک گیر فسادات اور حکومت کی تبدیلی کے مقصد کے لیے استعمال کیا. یعنی دلی پولیس نے یہ کہا کہ شرجیل امام، عمر خالد، میران حیدر، شفاء الرحمان، محمد سلیم، گلفشاں فاطمہ، یہ 7 مل کر ایک پری پلان امریکی صدر ٹرمپ کے بھارت دورے کے دوران فرقہ وارانہ فسادات بھڑکانے کی سازش کر رہے تھے تاکہ انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ حاصل کی جا سکے اور CAA کو مسلمانوں کے خلاف ایک منظم ظلم کے طور پر پیش کیا جا سکے. تو دلی پولیس نے سپریم کورٹ میں اسٹوڈنٹس لیڈرز کے خلاف خطرناک الزام عائد کیا ہے. آخری بڑی خبر آ رہی ہے ڈاکٹر سپندا منڈے کی خودکشی کو لے کر. جی ہاں، اورنگ آباد میں باقاعدہ اس معاملے کو لے کر ان کو شردھانجلی پیش کی گئی ڈاکٹر سمپدا منڈے کو اور کہا گیا کہ ڈاکٹر سمپدا منڈے کو خودکشی پر، آتم ہتیا پر مجبور کرنے والوں کو پھانسی کی سزا دی جائے.
اور कांग्रेस ने इस मामले को बाकायदा बुलंद करते हुए और इस मामले को उठाते हुए महाराष्ट्र के वजीर आला और वजीर दाखिला फडणवीस से इस्तीफा मांगा है। महाराष्ट्र के वजीर आला और वजीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस जब से वजीर दाखिला का मुकम्मल संभाल रहे हैं, खवातीन पर मजालिम में इजाफा हुआ है। इस वाक़े के बाद उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तफ्तीश करके मुजरिमों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। औरंगाबाद में कांग्रेस के सीनियर लीडर इब्राहिम पठान, साबिक शहर सदर एडवोकेट सैयद अकरम, महिला लीडर दीपाली, डॉक्टर पवन डोंगरे, आकिफ रिजवी, यूथ कांग्रेस जिला सदर विश्वास ओताड़े और तमाम ग्रुप ने मिलकर बाकायदा, जिसमें डॉक्टर शादाब, मोहम्मद एहतशाम, इरफान इब्राहिम पटेल, शेख पठान, शेख फैज, सुफियान पठान, सुरेश चौहान, ये तमाम लोग शामिल थे। इन्होंने बाकायदा डॉक्टर संपदा मुंडे को श्रद्धांजलि पेश की और डॉक्टर मुंडे को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वालों को फांसी की सजा दी जाए, ऐसा मुतालबा किया। नाज़रीन, आइंदा कल यानी 1 नवंबर 2025 बरोज शनिचर को इंशाअल्लाह मैं आपके इलाके में आ रहा हूं। इंशाअल्लाह। कौन सा इलाका? मध्य प्रदेश का जिला देवास, तहसील कन्नौज का एक गांव है रतवाय, ग्राम रतवाय। रतवाय में अजीम शान इजलास बउनवान इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसमें मुकर्रिर खुसूसी के तौर पर मुझे बुलाया गया है और इस इजलास की सदारत हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद खान साहब, सदर जमीयत उलमा भोपाल मध्य प्रदेश, इस इजलास की सदारत फरमाएंगे। इस इजलास के सजाने वाले, संवारने वाले और दाई कौन है? जामे मस्जिद, ग्राम रतवाय, तहसील कन्नौज, जिला देवास। मैं आप तमाम से अपील करूंगा कि आप इस इजलास में जो बरोज शनिचर को आइंदा कल 1 नवंबर बाद नमाज इशा होने जा रहा है, फौरन आप इस इजलास में शरीक रहें और कन्नौज, देवास और रतवाय के आसपास के जितने लोग हैं, गांव हैं, मैं उन तमाम से अपील करूंगा कि जरूर इस इजलास में शरीक हों, फायदा उठाएं। आपके इलाके के भी और महाराष्ट्र के भी बड़े बड़े उलमाए किराम इस इजलास में तशरीफ ला रहे हैं। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, बीक्वेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीओएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर, जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।